الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انه لا الہ الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ سورہ انبیاء آیات 25 سے 29۔ پچھلی آیت مبارکہ میں توحید کا تذکرہ فرمانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہی تعلیم ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں اور جو مجھ سے پہلے بھی تھے۔ اب آگے فرمایا وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، من رسول، کسی بھی رسول کو، الا نوحی الیہ، مگر ہم وحی کرتے تھے اس کی طرف، کہ آپ اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے سب کی طرف ہم نے ایک ہی بات وحی کی، اور وہ بات کیا ہے؟ انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے۔ تمام کے تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ لا الہ الا اللہ، اور ساتھ یہ حکم فاعبدونی، بس تم میری عبادت کرو۔ تو پچھلے انبیاء نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، ان کی کتابوں میں تورات انجیل میں بھی توحید کا ہی درس دیا گیا۔ یہ الگ بات کہ ان کے ماننے والوں نے کتابوں میں بہت سی تحریف کر ڈالی، اس کے باوجود بھی آج تک ان کی کتابوں میں توحید کا تذکرہ محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی تعلیم توحید کے حوالے سے نہایت واضح ہے، بہت سی مثالیں دے کر اس معاملے کو سمجھایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود امت میں شرک کی بہت سی قسمیں گھس آئی ہیں۔ تو قرآن مجید نے بار بار اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی دعوت کا مرکز یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی آپ سے جو پہلے لوگ گزر چکے، اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے، یہ بات ان ظالموں نے کہی۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ تو اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرنا یہ یہودیوں کا بھی شیوا رہا، انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ عیسائیوں نے بھی یہ جرم کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ بیٹھے، اور مشرکین مکہ نے بھی فرشتوں کے بارے میں یہ باطل عقیدہ بنا رکھا تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں، سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ بل عباد، بلکہ بندے ہیں، مکرمون، عزت والے، کہ جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، اس کی اولاد بنا رہے ہو، یہ سب اللہ کے بندے تھے، اللہ کے مقرب تھے، قریبی تھے، لیکن تھے اسی کے عباد۔ لا یسبقونہ بالقول، لا یسبقونہ، وہ سبقت نہیں کرتے اس اللہ تعالی سے، بالقول، کسی بات میں بھی۔ تو عام طور پر لوگوں نے اپنی نسبتیں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ جوڑ کر یہ خوش فہمی پال لی کہ یہ ہمیں اللہ سے بچوا لیں گے، ہم کوئی عمل کریں نہ کریں، بس ہماری ان کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، یہی کافی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں یہ تو اللہ سے کوئی سبقت نہیں کرتے، اگر یہ انبیاء ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وحی میں ویسا ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی فرشتوں کے بارے میں یہ گمان کیے بیٹھا ہے تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں سبقت نہیں کرتے، وہ اللہ کے آگے بات کرنے میں پہل نہیں کرتے، جب ان کو اجازت ہوتی ہے تب وہ زبان کھولتے ہیں، اور جو بات ان سے پوچھی جاتی ہے حد ادب کے اندر اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا وہ من و عن اسے پورا کرتے ہیں۔ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ہر کسی کا مستقبل بھی اللہ جانتا ہے، اور جو وہ پیچھے کر آیا ہے رب کو اس کی بھی خوب خبر ہے۔ اور وہ شفاعت نہیں کرتے، مراد وہی
عباد المکرمون، کہ اللہ کے وہ بندے جو بڑے عزت والے ہیں، وہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے الا مگر لمن ارتضی، جس کے لیے وہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یاد رہے شفاعت کے دو اصول ہیں، پہلا اصول کہ اللہ جس کو اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کرے، اور دوسرا اصول کہ اللہ جس کے بارے میں اجازت دے گا اس کی شفاعت کی جائے گی۔ نہ تو شفاعت کرنے والوں کے پاس کلی اختیار ہے کہ وہ جس کی چاہیں شفاعت کر لیں، اور نہ شفاعت کروانے والوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ جس سے چاہیں اپنی شفاعت کروا لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا اور جس کے بارے میں اجازت دے گا انہی کی شفاعت ہوگی۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ، اور وہ اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے، خشیت سے مشفقون، لرزاں رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ جن کی اپنی حالت اور کیفیت یہ ہو کہ وہ اللہ کے خوف سے لرزاں رہتے ہوں، بھلا یہ امکان کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی ایسے کی شفاعت کریں جن سے اللہ ناراض ہو۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو بھی کہے گا ان میں سے، یعنی عباد و مکرمون جو اللہ کے بڑے عزت والے بندے ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کر بیٹھے انی بلا شبہ میں الہ ہوں، معبود ہوں، من دون ہی، اس اللہ کے سوا، کہ میرے ان برگزیدہ بندوں میں سے کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ اللہ کے علاوہ وہی معبود ہے، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، پس ہم اسے جزا میں دیں گے جہنم، یعنی اس شخص کا بدلہ پھر جہنم ہی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس بات کا مدعی بن بیٹھا تو پھر اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیں گے۔ تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے عباد و مکرمون ہیں، چاہے وہ انبیاء کی صورت میں ہیں یا وہ فرشتوں کی صورت میں ہیں، وہ کبھی ایسا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ شیطان ان کے بارے میں انسانوں کو غلط فہمی میں ڈال کر ظالم بنا دیتا ہے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ير الذین كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون۔ سورة الانبیاء آیات 30 سے 33۔ اولم یر الذین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان السماوات والارض، بلا شبہ آسمان اور زمین، کانتا رتقا، دونوں جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، بس ہم نے انہیں کھول دیا۔ یہ جو ایمان لانے کے لیے معجزوں کے مطالبے کیے جا رہے ہیں، ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کی طرف مبذول کرائی گئی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، من الماء، پانی سے، کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو، کہ جو بھی زندہ چیزیں اس روئے زمین پر ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ نے پانی ہی سے تخلیق کی ہیں۔ انسان، چرند پرند، کھیت و کھلیان، یہ سب کے سب پانی ہی سے زندہ ہیں، ان کو زندگی بھی پانی سے ملی اور پانی کی وجہ سے ہی یہ زندہ ہیں۔ افلا، کیا پس نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے، کہ نئے مطالبے کرنے کے بجائے جو اللہ تعالیٰ نے شواہد اس کائنات میں رکھے ہوئے ہیں، اس دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ انہی پر غور و فکر کریں تو یہ ایمان لانے والے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عظمتوں اور قدرتوں کو دیکھ کر بھی کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، رواسی،
کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس میں توازن نہیں تھا. زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا. رواسیہ کو صفت ہے، پہاڑوں کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. یہ صفت اتنی مشہور ہوئی ہے کہ اب یہ موصوف کے قائم مقام ہو گئی ہے. تو ان پہاڑوں کو گاڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ان تمید بہم، کہ وہ ان کے ساتھ لڑک نہ جائیں، زمین میں استقرار نہ ہو، ٹھہراؤ نہ ہو، تو بالآخر کوئی بھی چیز اس پر قائم نہ رہ سکے. جس طرح کہ زمین پر ہلکا سا زلزلہ آتا ہے تو اس زمین پر تعمیر کی ہوئی چیزیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں. اگر زمین پر پہاڑوں کو گاڑ نہ دیا گیا ہوتا تو اس زمین پر کچھ بنانا یا رہنا ممکن نہ ہوتا. وجعلنا، اور ہم نے بنا دیے، فیہا، ان پہاڑوں میں، فجاجن، درے. فجاج فج کی جمع ہے، اور فج دو پہاڑوں کے درمیان کے شگاف کو کہا جاتا ہے. تو ان پہاڑوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے سبلا، دروں کے ذریعے سے رستے بنا دیے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ راہ پائیں. لعلہم یہتدون کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ یہ لوگ ان راستوں سے رہنمائی حاصل کریں، اور یہ مفہوم بھی ہے کہ اللہ نے اپنی یہ عظیم نشانیاں اس لیے نمایاں فرمائی ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلے، ان پر پہاڑوں کے خالق کی قدرت، عظمت اور اس کی حکمت کی شانیں واضح ہو جائیں اور وہ اللہ کو پہچان پائیں. لیکن یہ لوگ اتنی بڑی نشانیاں اور علامتیں دیکھنے کے باوجود اللہ کو ماننے کے بجائے اللہ کے پیغمبر سے نئے نئے مطالبے کرتے ہیں. زمین کا تذکرہ کرنے کے بعد وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے بنایا آسمان کو، سقفاً محفوظا، ایک محفوظ چھت. وَهُمْ، اور وہ، ان آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں. تو پہلے زمین کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا، بعد میں آسمان کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت والا آسمان بنا دیا ہے. آسمان کے بارے میں سورہ قاف میں فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو آسمان ہے ان کے اوپر، کیف بنیناها، کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے، وزیناها، اور ہم نے اس کو مزین کر دیا ہے، وما لها من فروج، اور کہیں اس میں کوئی دراڑ یا شگاف نہیں ہے. اور سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق سبع سماوات، وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، طباقا، تہ بتہ، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی صنعت گری میں کوئی نقص نہیں پا سکتے. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھی انسانوں کے فہم کے لیے، انسانوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے بہت سی علامتیں اور نشانیاں رکھ رکھی ہیں، اور اہل عقل اور اہل بصیرت اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور جن کے دلوں اور آنکھوں پر پردے ہوں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بصیرت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.